بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس میں ہم نے یہودیوں کی تاریخ سلسلہ وار بیان کی، اور آج ہم یہودیوں کی نافرمانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے دیے ہوئے احکامات ان کے حوالے سے تھوڑا پس منظر بیان کریں گے کہ جس وقت فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات لے کر گئے اور اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر میں مارتے ہیں، پھر بنی اسرائیل کے لیے راستے بن جاتے ہیں۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری بندہ نکلتا ہے، ادھر فرعونیوں کا پورا لشکر سمندر کے اندر آ جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ سمندر مل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل بخیر و عافیت سمندر کراس کر لیتے ہیں، پار کر لیتے ہیں، اور ادھر سارے کے سارے فرعونی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ امین و ناظرین، اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی ان وہ انعامات پر، اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن معاملہ کچھ الٹ ہے کہ آزادی کے بعد ان کی نافرمانیاں کس طرح شروع ہوئیں۔ جب بنی اسرائیل آزاد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے شریعت عطا فرمائی، لیکن اسی وقت سے ان کی نافرمانیاں شروع ہو۔ اب نافرمانیاں سلسلہ وار بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی۔ نمبر 1 کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اے موسیٰ کہ کوہ طور پر آ جاؤ ہم کلام ہونے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن ہم کلام ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت عطا فرمائی اور ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر ان کے اندر جو شریعت کے احکامات ہیں وہ ان کو بتاتے رہیں اور ان کو عمل کرواتے رہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے، لیکن معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور لوگوں کو ورگلایا اور کہا کہ دیکھو کہ تمہارا خدا وہ نہیں ہے، تمہارا خدا یہ ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے اس بچڑے کے پیچھے لگا دیا اور اس بچڑے کی عبادت کروانا شروع کر دیا۔ نمبر 2، اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب تمہیں آزادی مل چکی ہے، لہٰذا تم اب فلسطین یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیت المقدس کے اندر تشریف لے جاتے، چلے جاتے، لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم بیت المقدس کے اندر چلے جاؤ، تو انہوں نے عمل کرنے کے بجائے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا۔ نمبر 2، یہ نافرمانیاں ہو گئیں۔ اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابض قوم کے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہ رہا تھا اور قابض قوم سے انہیں قتال کروانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور کس طرح نافرمانی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا، اے موسیٰ انہیں لے کر جاؤ اور اس قابض قوم سے ان کو نجات دلواؤ۔ اور جب جنگ کی بات آئی تو انہوں نے بجائے اس پر عمل پیدا ہونے کے، بجائے آگے بڑھنے کے، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائیں اور لڑیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس گستاخی کے بعد اللہ نے انہیں 40 سال صحراؤں میں بھٹکنے کی سزا، 40 سال تک صحرا۔ آگے چلتے ہیں کہ جب جنگ کے لیے کچھ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک خواہش کی کہ ہمارے پاس راشن کے اسباب نہیں ہیں، کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانا عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں من و سلوہ مل جاتا ہے۔ اللہ نے ان پر آسمانی غذا من و سلوہ نازل فرمائی تاکہ یہ شکایت نہ کریں، مگر انہوں نے دنیاوی کھانوں کو ترجیح دی۔ یہ کہنے لگے کہ ہم آسمانی غذاؤں سے تنگ آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں کھیرا چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں دیگر چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔
اللہ نے تو انہیں حکم ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوتے چلے جاتے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے دعائیں بھی کروائیں اور دعائیں کرنے کے باوجود بھی یہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ باہر آگے ان کا ایک قتل ہو گیا، انہوں نے قاتل کو ڈھونڈنا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کی ران کا گوشت اس مقتول کو مارا جائے، وہ زندہ ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل۔ اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے قتل کا معمہ حل ہو سکے، مگر انہوں نے بار بار سوال کیا کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ جو ہے وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، کلر کیسا ہو، اس طرح کی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے جیسے سوال کرتے گئے قیدیں لگتی گئیں، خود اپنے اوپر سختی اور مشقت کو مسلط کر۔ اللہ اکبر، دیگر نافرمانیاں دیکھیں، اپنی مرضی سے تورات کی تعلیمات کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں، وہ جو آسمانی کتاب ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی کتاب ہے۔ انبیاء کرام کو جھٹلایا، نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو شہید کر دیا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، سود کھایا، جبکہ اللہ نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ سود نہیں کھانا۔ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، ہیلے بہانے تراش کے، وہاں سے نالیاں کھود کے، وہاں سے شکار کے درپے ہو۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ ایک دن پہلے نالیاں کھود کر شکار کرتے تھے۔ کہ یہ تمام تر نافرمانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس قوم کے مزاج کے اندر نافرمانی ہی ہے، اس قوم کے مزاج کے اندر قتل ہی ہے، اس قوم کے مزاج کے اندر سود کی لعنت جیسی گناہوں کی لت پت بھی ہے۔ ان کے مزاج کے اندر یہ بات ہے کہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کو شہید کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے نا ان کی تباہی اور بربادی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ان تمام تر معاملات سے پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، عمل نہیں کرتے، بجائے عمل کرنے کے یہ الٹا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا جان لیں، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انہوں نے مزید کیا نافرمانیاں کی اور پھر ان کی قوم آگے کیسے بڑھی اور کس طرح یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کر کے ظلم و ستم کا شکار اپنے آپ کو بناتے رہے اور اپنے آپ کو کس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رکھتے رہے۔